اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا خرچ کرنے والوں کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک دانہ جب وہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، دانہ ایک ہوتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے کی وجہ سے زمین سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سٹے، انبتت سبع سنابل، اور ہر ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 100 دانہ ایک سٹے کے اندر، کتنے ہو گئے؟ 700۔ ایک دانہ ڈالا تھا اور نکلے 700۔ تو فرمایا خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے، وہ ایک خرچ کرتے ہیں، اللہ 700 تک انہیں واپس کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور فرمایا یہ لمٹ نہیں ہے کہ 700 تک، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ سو یہ بات، اس بات پہ یقین کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچ ہے، نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ریٹرن فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں نا ایک ایسی تجارت جس تجارت کے بعد تم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، کوئی بندہ اپنے مال کو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ایک شخص تھا، بخاری شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں تھا، اس نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کی کھیتی کو سیراب کرو، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، نام لیا گیا کسی انسان کا، اور اس کے بعد بادل برس گئے ایک پہاڑ پر، نیچے زمین تھی، پتھریلی زمین، سخت زمین جہاں پر کوئی کھیت نہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ نام لیا گیا کسی شخص کا اور بارش برس گئی پتھروں پہ۔ اب پتھروں کے درمیان سے ایک رستہ نکلتا تھا، پانی چل پڑا۔ اب پانی چلا تو یہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا کہ پانی جاتا کدھر ہے۔ پانی آبادی کی طرف چلا، حتیٰ کہ ایک شخص جو اپنے کھیت میں کھدال لیے کھڑا تھا، اس کے کھیت میں پانی پہنچا۔ اس نے پانی کو خوش آمدید گویا کہا اور پانی اس نے لگا دیا، جیسے کیارے وغیرہ بناتے ہیں، اس نے شروع کر دیا اپنا کام۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ نام کیا ہے۔ پہلے اس نے کنفرم کیا کہ نام بتاؤ۔ اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو بادل سے سنا تھا۔ اس نے کہا میں نے تمہارا نام بادل سے سنا ہے، کوئی معمولی بندہ تو ہو نہیں سکتا کہ بادل سے تیرا نام سنائی دیا مجھے، بتاؤ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کوئی بڑا کام نہیں کرتا، جو کچھ اناج اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں فرماتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ دوبارہ اس میں بونے کے لیے، اور ایک حصہ میں اللہ کے نام پہ پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کو یہی ادا اس کی پسند ہے، اور بادلوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس بندے کی خدمت کرنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کریم بڑا کریم ہے اور نوازتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے نام پہ اپنا مال پیش کرتے۔ اسی طرح 3 لوگوں کا تذکرہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک شخص ان میں سے کوڑا تھا، کوڑ کا مرض تھا، ایک گنجا تھا اور ایک نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو آزمایا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہے کہ کوڑ والے شخص کے پاس اللہ کا فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور آ کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کوڑ ختم ہو جائے تو کیا چاہیے، یہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری جلد کا رنگ ہی خراب ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہو گیا، اللہ کا فرشتہ تھا۔ کہا کون سا مال پسند ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کو ایک بکری دی جو کہ حاملہ تھی، یا اونٹ دیا یا گائے، جو بھی اس نے پسند کی اس کو دیا، اور برکت کی دعا کر کے فرشتہ لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال بڑھا دیا، برکت ڈال دی، اس کا ریوڑ بن گیا، مالدار ہو گیا۔ دوسرے شخص کا ذکر ہے کہ وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ ایک بھی بال نہیں تھا۔ فرشتہ اس کے پاس بھی آیا اور کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا گنجا پن دور ہو جائے تو اور کیا چاہیے، لوگ نفرت کرتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو گنجا پن ختم ہو گیا۔ اللہ نے بال بھی دیے، پھر اس نے مال بھی دیا۔ کیا چاہیے؟ فلاں مال چاہیے۔ فرشتے نے دیا اور دعائے برکت فرمائی، چلا گیا۔ اسے بھی اللہ نے امیر کر دیا۔ نبینے کے پاس آیا، کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھ مل جائے تو کیا چاہیے؟
اللہ نے اسے آنکھیں بھی دیں اور فرشتہ مال بھی دے گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا انہیں آزمانے کے لیے۔ کوڑ والے کے پاس آیا فرشتہ، بے سر و سامان ہوں، مسافر بھی ہوں، پردیسی بھی ہوں، کچھ ہے نہیں پاس، گزر اوقات مشکل ہے، اللہ نے تجھے نوازا ہے، مجھے کچھ دے دو۔ کہنے لگا ہاں حقوق میرے بڑے ہیں، میری ذمہ داریاں بڑی ہیں، میرے خرچے بڑے ہیں، مال تو ہے پر میرے خرچے بھی بڑے ہیں، تو پھر کبھی آنا، میں نہیں تجھے دے سکتا۔ تو فرشتے نے اسے یاد کروایا، تو وہی نہیں جو کوڑا بھی تھا، تو وہی نہیں جو غریب بھی تھا اور مسکین بھی تھا، تیرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو اس وقت کا ہی خیال کر لے۔ وہ مکر گیا، کہتا ہے نہیں میں تو ایسے ہی تھا، مجھے تو بیماری بالکل ہی نہیں تھی، اور یہ مال یہ تو ہمیشہ سے میرے پاس تھا، میں تو کبھی غریب تھا ہی نہیں۔ اچھا، فرشتے نے جاتے ہوئے کہہ دیا اچھا اللہ تجھے جیسا تھا ویسا کر دے، ویسا ہی ہو گیا۔ آ گیا فرشتہ گنجے کے پاس، کچھ دے دو اللہ کے لیے، غریب ہوں، مسکین ہوں، ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا ضرورت مند تو ہے لیکن میرے خرچے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ اس نے کہا تو وہی ہے، سر پہ بال بھی نہیں تھے، پیٹ میں روٹی نہیں تھی، غریب تھا اور گنجا بھی تھا، اللہ نے تجھے حسن بھی دیا ہے، تجھے مال بھی دیا، کچھ تو خیال کر۔ اس نے کہا میں تو ایسے ہی تھا، میرے سر پہ حسین بال بچپن سے ہی ہیں، اور یہ مال تو میرے آباء و اجداد کی وراثت ہے جو مجھے ملی ہے، میں تو کبھی غریب تھا ہی نہیں۔ اچھا اللہ جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر لوٹ گیا فرشتہ، آگے اندھے کے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے نام کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی بارگاہ میں اس کے مال کو پسند فرما لیتا ہے۔ فرشتہ آیا، آ کر کہا اللہ کے لیے دو، تم تو وہی تھے نا جو اندھے تھے، نابینا تھے اور غریب بھی تھے۔ کہا بالکل یاد ہے مجھے، میری تو آنکھ بھی نہیں تھی، وہی اللہ رب العزت نے کوئی بندہ بھیجا، اس نے دعا فرمائی، میری آنکھ بھی آ گئی، اللہ نے مجھے بال بھی دیا، مجھے کوئی حاجت نہیں سب کی، جتنا تیرا دل کرتا ہے لے جا۔ اس نے دعا کی اللہ تجھے اور برکتیں عطا فرمائے۔